بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انتہائی دکھ بھری خبر ملی کہ حضرت مولانا داعیہ کبیر، مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا حاجی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمالات رکھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت کام لیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، کہ لوگ تو کانیں ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کہ جب زمین پر محنت کی جائے تو زمین کے خزانے باہر نکلتے ہیں، جب انسان پر محنت کی جائے تو انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانے باہر نکلتے ہیں، اور پھر پوری دنیا پورا عالم ان خزانوں سے مستفیض ہوتا ہے۔ انہی خزانوں میں سے ایک خزانہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ کا تھا کہ جب ان پر دعوت و تبلیغ کی محنت ہوئی تو ان کے اندر کے جو خزانے تھے، جو صفات تھیں، اس سے پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے مدرسہ احیاء العلوم گلشن آوی لاہور میں، تو الحمدللہ ہمیں خدمت کی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ رائے گنج جاتے تھے خدمت کے لیے، پنڈال کی خدمت کے لیے۔ پہلے پنڈال کی تیاری میں جو ہے وہ طلباء پورے ملک سے تشریف لاتے تھے، اور میدان بنانا اور اوپر تارے لگانا اور سارا معاملات کرنا، تو اس میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو دوسرے دن جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہمارا کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا، یعنی اس قدر تھکاوٹ سے ہماری حالت بری ہوتی تھی۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد جب پنڈال میں حضرت مولانا حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ کا ہم بیان سنتے تو گویا کہ جب ان کا بیان ہوتا تو ان کے بیان میں اتنی نورانیت ہوتی اور ان کے بیان میں اتنی سکینہ نازل ہوتی کہ ہماری ساری تھکاوٹ اتر جاتی اور ہم نئے عزم اور نئے جذبے کے ساتھ پھر کام کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو یہ حضرت کی کرامت تھی کہ حضرت کا بیان سن کے ہماری تھکاوٹ اتر جاتی تھی۔ تو الحمدللہ اسی طرح ان کے پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، لیکن آج وہ ہستی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ طویل عرصہ سے بیمار تھے اور پھر بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے، رائے گنج میں مقیم تھے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام زندگی کی جو محنت ہے اس کو قبول فرمائے، اور ان کے شاگردوں کو اسی طرح حضرت کے نہج پر چل کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے، لغزیات سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ وارثین کو، لواحقین کو اور ان کے شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اجر سے محروم نہ فرمائے، اور ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو سب کے لیے سب سے گزارش ہے کہ حضرت کے لیے دعا فرمائیں۔ آج رات جو ہے وہ ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے وہاں پہنچنا آسان فرمائے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن بعض جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میت کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو انہی نیک بندوں میں سے ایک حضرت کی بھی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے فیوض اور برکات سے کبھی بھی محروم نہ فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی محنت
موت تک کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔